امریکہ کا 3 دن میں ایران پر دوسرا حملہ، بندر عباس میں ایران کے عسکری مقام کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے 4 ایرانی حملہ آور ڈرونز بھی مار گرائے جو آبنہ ہرمز کے اطراف خطرہ بن رہے تھے۔ حملے کا مقصد اپنی افواج اور آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرہ ختم کرنا تھا۔ پاسداران انقلاب کی جوابی کارروائی، بندر عباس کے قریب امریکی اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے ایران پر حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جو جواب ایک سنجیدہ تنبیہ ہے، دشمن جان لے کے جارحیت کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے امریکی آئل ٹینکر پر فائرنگ کر کے اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ کویتی فوج نے اپنے بیان میں کہا کویت کا فضائی دفاعی نظام اس وقت دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ایران نے خلیج فارس میں تجارتی بحری جہازوں اور جنوبی علاقوں پر امریکی فضائیہ کے حملوں کو قابل مذمت قرار دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کی شق 51 کے تحت دفاع کرنا ہمارا قانونی حق ہے۔ عمان کو امریکی دھمکی پر کہا ایسی دھمکیاں نہ صرف طاقت کے استعمال کے خلاف بلکہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہیں۔ عمان نے علاقائی امن و استحکام کے لیے ہمیشہ تعمیر، مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ ایران کا امریکہ سے ضبط شدہ اثاثے فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل کے نائب سیکریٹری علی باقری نے اپنے بیان میں کہا ایران کے تمام منجمد اثاثے بغیر کسی شرط کے واپس کیے جائیں کیونکہ یہ ایرانی عوام کا قانونی حق ہے۔ Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others. We'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be امریکی صدر نے ایران سے معاہدے کو سعودی عرب سمیت دیگر ملکوں کی معاہدہ ابراہیمی میں شمولیت سے مشروط کر دیا۔ کہا سعودی عرب اور دیگر ممالک معاہدہ ابراہیمی میں شامل نہ ہوئے تو شاید ایران سے معاہدہ نہ ہو۔ اتحادی ملک عمان کو خبردار کرتے ہوئے کہا عمان کو دیگر ممالک کی طرح برتاؤ کرنا ہوگا ورنہ تباہ کر دیں گے۔ آبنہ ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت رد عمل دے سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر ابھی تک مطمئن نہیں ہوں۔ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کی درخواست پر ایران کے خلاف کارروائی روکی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پھر تعریف، کہا دونوں بہترین شخصیات ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات، پاک سعودیہ تعلقات اور داخلی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ ایف سی اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کو سعودی عرب میں ٹریننگ دی جائے گی۔ وزرائے داخلہ نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تفصیلی بات چیت کی۔ سعودی وزیر داخلہ نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ سعودی وزیر داخلہ نے محسن نقوی کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ محسن نقوی نے حج کے دوران سعودی حکومت کے بہترین انتظامات کی تعریف کی۔ عید پر بھی لبنان اور غزہ پر اسرائیلی مظالم جاری۔ اسرائیلی فضائیہ کے جنوبی لبنان کے مختلف شہروں میں رہائشی عمارتوں پر حملے، 6 افراد شہید۔ ٹائر اور سیدون میں دھماکوں کے بعد تباہ شدہ مقامات سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ غزہ میں بھی اسرائیلی جارحیت، غزہ حکام کا کہنا ہے حملے میں 7 فلسطینی شہید ہوئے۔ حماس کی اسرائیلی حملے میں عسکری ونگ کے کمانڈر سمیت 2 کمانڈروں کی شہادت کی تصدیق۔ حملے میں دیگر 2 فلسطینی بھی شہید ہوئے۔ پاک فوج نے مارکا حق میں دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا بھارتی جنگی طیاروں کی تباہی کا منظر دنیا نے دیکھا۔ اوورسیز پاکستانی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
تقریب میں سفیر رضوان سعید شیخ، اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار اور دیگر بھی موجود تھے۔ تقریب کا اہتمام امریکن پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر اعجاز احمد نے کیا۔ یوم تکبیر پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع اور قومی وقار کی روشن علامت۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے پیغامات۔ صدر زرداری نے کہا، یوم تکبیر پر اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ بھارتی ایٹمی بلیک میلنگ کے جواب میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ غیر معمولی صلاحیتوں، حب الوطنی کے جذبے نے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ایٹمی پروگرام کے معماروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دھمکیوں کے باوجود نواز شریف نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا تھا۔ ایٹمی قوت نہ بنتے تو دشمن ہر حد پار کر سکتا تھا۔ یوم تکبیر پر مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف نے قوم کو مبارکباد دی۔ ISPR کے مطابق یوم تکبیر تاریخی کارنامے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ اس دن پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ یہ عظیم سنگ میل قومی اتحاد، استقامت اور ملکی خود مختاری کی علامت ہے۔ یہ تاریخی کامیابی مدبر قیادت، سائنسدانوں، انجینئرز کی غیر معمولی خدمات کی بدولت ہے۔ یہ کامیابی پاک افواج اور پاکستانی قوم کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ بجٹ میں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بجٹ میں ٹیکس بڑھانے کے بجائے انفورسمنٹ اور کمپلائنس پر زور ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے، حکومت مہنگائی میں کمی کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے۔ حکومت خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے بھی متحرک ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو سراہا جا رہا ہے۔ سیاسی جماعتیں تنقید برائے تنقید کے بجائے معاشی استحکام کے لیے مل کر کام کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف زرعی شعبے کے مسائل سے مکمل آگاہ ہیں۔ پاکستان میں زرعی پیداوار بڑھی تو ایکسپورٹ پوٹینشل میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے۔ جب پورا پاکستان عید کی خوشیوں میں ڈوب جاتا ہے، ہم سرحدوں پر جاگتے ہیں، وطن کا پرچم لہراتا ہے۔ تم گھروں میں عید مناؤ، ہم محاذوں پہ کھڑے رہے، تمہاری ہر مسکان کی خاطر ہر خطرے سے لڑتے رہے، اور دشمن کے سامنے میرا پاکستان ہمیشہ بلند رہے۔ قوم کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ لائن آف کنٹرول سے پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے پیغام میں کہا، سرحدوں پر چوکس ہیں، دفاع وطن ہر قیمت پر یقینی بنانے کا عزم کرتے ہیں۔ دشمن کی ہر سازش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ قوم کی ہر خوشی، ہر مسکراہٹ اور وطن کے امن کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ سبز ہلالی پرچم کی حرمت اور پاکستان کی سلامتی ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ عید الاضحیٰ کا دوسرا روز ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا سلسلہ جاری۔ بڑے شہروں میں اجتماعی قربانی کا بھی اہتمام۔ گھروں میں چٹپٹے پکوان تیار، لذیذ کھانوں کی خوشبو سے گھر مہکنے لگے۔ کلیجی، مٹن پلاؤ، بیف بریانی، قورمہ، کڑاہی سمیت دیگر پکوانوں سے دسترخوان سج گئے۔ رات میں ٹکا بوٹی، سیخ کباب سمیت باربیکیو پر خوب ہاتھ صاف کیے جائیں گے۔ فیصل آباد کے شہریوں نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد پارکوں کا رخ کر لیا۔ ستھرا پنجاب کی بات ہے تو یقیناً چیف منسٹرز کو خود مانیٹر کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور اس کے اوپر خراج تحسین کے مستحق ہیں وہ تمام ورکرز ستھرا پنجاب کے، جو اس وقت گھر گھر جا کر جو ہے وہ لائشیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز پنجاب میں عید صفائی آپریشن کامیابی سے جاری ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز صفائی آپریشن کی خود نگرانی کر رہی ہیں۔ تمام شہری اور دیہی علاقوں میں ستھرا پنجاب کی ٹیمز فیلڈ میں موجود ہیں۔ پنجاب میں دیگر صوبوں کی طرح علائشیں دکھائی نہیں دیتی۔ شکایت پر 2 گھنٹے کے اندر ایکشن لیا جاتا ہے۔ علائشیں اٹھانے کے بعد گلی محلوں اور سڑکوں کو عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے۔
کراچی میں قربانی کے جانوروں کی علائشیں اٹھانے کا کام جاری. کمشنر کراچی کا کہنا ہے علائشیں سڑک پر پھینکنے والوں کے خلاف دفعہ 144 نافذ ہے. 43 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. پہلے روز کارروائی کے باعث دوسرے دن صورتحال بہتر ہے. شہر کے بعض علاقوں میں علائشیں اب بھی موجود. ناگن چورنگی سے سرجانی تک مرکزی سڑک پر علائشوں کے ڈھیر. شہریوں کا کہنا ہے نارتھ کراچی، نیو کراچی بفر زون اور عزیز آباد سے تاحال علائشیں نہیں اٹھائی گئی. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر تاریخ رقم کی. شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو پاکستان کے جوہری پروگرام میں جدت لائیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں یوم تکبیر قومی خود مختاری، دفاعی طاقت اور یکجہتی کی علامت ہے. شرجیل نام میمن نے کہا ایٹمی دھماکے کر کے اپنی دفاعی صلاحیت اور قومی وقار کو ناقابل تسخیر بنایا. پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں ذوالفقار بھٹو کا کردار سنہری حروف میں یاد رہے گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پیغام میں کہا 28 مئی یاد دلاتا ہے حکومت، پاک افواج اور قوم طاقتور قوتوں کے سامنے نہیں جھکے. پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑی بلوچستان نے ہمیشہ اپنا سینہ وطن کے دفاع کے لیے پیش کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شریف میڈیکل سٹی اسپتال میں میجر سرجری ہوئی ہے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے ایکس پر بتایا میجر سرجری کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نواز گھر منتقل ہو گئی. مریم نواز نے عید کے دن اسپتال سے صوبے کے تمام امور کی براہ راست خود نگرانی کی. وزیر اعلیٰ پنجاب اسپتال سے سیکیورٹی اور صفائی سمیت دیگر امور کی نگرانی کرتی رہی. قلعہ سیف اللہ میں فائرنگ سے 3 افراد قتل، 1 شخص زخمی. پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. مناسک حج کا چوتھا روز. حجاج کرام آج تینوں شیطانوں کی رمی کر رہے ہیں. رمی کے بعد حجاج کرام دن کا بقیہ وقت مینا میں اپنے خیموں اور ٹاوروں میں گزاریں گے. کل مناسک حج کے 5ویں دن بھی حجاج کرام تینوں جمرات کی رمی کریں گے اور مغرب سے پہلے مینا سے نکل جائیں گے. پھر مکہ اور مدینہ میں قیام کریں گے. پاکستانی حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ 31 مئی سے شروع ہوگا. اس سال 17 لاکھ سے زائد عازمین نے فریضہ حج ادا کیا. ملک کے بیشتر شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں. کراچی میں پارہ 36، شدت 39 ڈگری. جیکب آباد، دادو، سکھر، شہید بے نظیر آباد، تربت، سبی، پنجگور میں درجہ حرارت 49 ڈگری تک پہنچ گیا. لاہور، فیصل آباد اور ملتان سمیت پنجاب کے جنوبی اور وسطی اضلاع میں پارہ 42 سے 47 ڈگری ریکارڈ. اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور میں پارہ 41 ڈگری تک پہنچا. آج شام یا رات میں شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی.